ابھی 2-3 دن پہلے کشمیر کے پہلگام میں جو لوگ پورے ملک سے وہاں گھومنے جاتے ہیں تو ان کو ان نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی، کئی لوگوں کو اسی موقع کے اوپر مار دیا گیا۔ اس کو جہاد کہہ سکتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ 1450 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب وہاں کے قریب کے ملکوں کے لیے اسلامی فوجیں روانہ ہوئی تو قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے، محمد رسول اللہ نے ان کے لیے کچھ قوانین طے کیے، اصول بنائے، ضابطے بنائے کہ کیسے جاؤ گے۔ اور ان میں پہلا ضابطہ کیا تھا؟ کیا حکم نامہ جاری ہوا؟ پیارے محمد علیہ السلام نے جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، کیا حکم جاری کیا کہ جانے والوں، سپاہیوں، سنو کہ جب تم نکلو گے تو جب نئی آبادیوں میں جاؤ گے، اگر سامنے کوئی نہتہ آ جائے، اگر سامنے کوئی ایسا آ جائے جس کے پاس نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یاد رکھو جو ہتھیار بند نہیں ہے اس کو مارنا جائز نہیں، اس کے خلاف لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اگر شریعت کے قانون کو سمجھیں تو پھر یہ جن لوگوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، اس کا مطلب وہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ شیطان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ نہتوں پر، عورتوں پر، مسافروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، دوسرے کی عبادت گاہوں پر، یہاں تک فرمایا ان کی کھیتیوں پر، فرمایا ان کے باغات پر، ان کی پھلدار چیزوں پر قطعاً حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو جس مذہب نے دریا کے کنارے وضو کرتے ہوئے کہہ دیا ہو، جن کے نبی نے کہ پانی اتنا استعمال کرنا جتنا چاہیے ہو، باقی پانی نہیں خراب کرنا، دوسرے پانی کو گندلا نہ کرنا، تو پھر یہ کون ہوتے کہ اس مذہب کا نام لے کر کسی کا خون بہا دے؟ جس دین نے پانی کو ضائع کرنے سے منع کر دیا، اس دین میں ناجائز خون بہانے کو کسی طرح جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ معنی ہی بدل دیے، مطلب ہی بدل دیا اسلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بدماشی کر رہے ہیں، جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں، جو گنڈا گردی کر رہے ہیں، وہ تو چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بدماش ہیں، ہم نے اسلام کا پرچم پکڑ لیا، اور جو اسلام کے وارث ہیں، جو امن کے پیغمبر ہیں، جن کے ذمے یہ دین دیا گیا، وہ خاموشی کے ساتھ تماشے بنا ہوئے اس گنڈا گردی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے کیوں نہیں کہ یہ جو سامنے اسلام کا نام لے کے دوسروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں؟ اسلام نے کہا جہاد کرو، لیکن کب کہا؟ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں ظالم کے خلاف لڑنا، کن کے خلاف؟ جو غریبوں کا قتل کرتے تھے، جو مظلوموں کے پیروں میں بیڑیاں پہناتے تھے، جو لوگوں کی بچیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے تھے، جو لوگوں کو بندھوا مزدور بنا کر رکھتے تھے۔ کب کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن نے نئی بات کی، جہاد کی؟ لیکن اسلام کا جہاد اس سرجیکل سٹرائک کی طرح ہے جو صرف ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو آتنکواد کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو زیادتیوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو بیٹیوں کی عزت لوٹنے والوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے جہاد نے کبھی غریبوں کو مارنے کی، مظلوموں کو مارنے کی بات نہیں کی۔ اس فرق کو سمجھنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا، اسے دنیا کو یہ بات بتانی ہوگی کہ اس دین نے، جس دین کو اب یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ جو ہیں، کل کشمیر کے مسلمانوں نے پچھلے 4 دہائیوں میں پہلی مرتبہ وہاں کے گرینڈ مفتی نے بھی، وہاں کی الگ الگ مسلم تنظیموں نے پورا کشمیر بند رکھا اور اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا جائز قدم تھا جس میں یہ بتانا ضروری تھا کہ جن لوگوں نے غریبوں کو یا مظلوموں کو یا بے قصور لوگوں کو، جو لوگ وہاں گھومنے آئے، ان کو تھوڑی پتا کہ وہ موت کے منہ میں آ گئے۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ آیا، کوئی بچوں کو لے کے آیا، کوئی ماں باپ کو لے کے آیا، ان کو تھوڑی پتا ہے کہ ہم موت کے منہ میں آ گئے۔ مارنے والے نے تو ان کا مذہب پوچھ لیا، لیکن اب بچانے والوں کی ذمہ داری بنتی کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ انسانیت جب ہوتی تو اس میں مذہب کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔
شریعت اس بات کا اعلان کرتی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کی فتح کے بعد واپس نکل رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ بھیک مانگ رہا ہے. فرمایا کون ہے؟ کہنے لگے یہودی ہے. فرمایا اس کو کھانے پینے کو کون سامان کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ کیوں جناب یہاں تو کوئی ایسا انتظام نہیں. فرمایا جب جزیہ لیتے رہے ہو لوگوں سے تو جب یہ طاقتور تھا تو تمہیں جزیہ دے رہا تھا, اب یہ کمزور ہو گیا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے. یعنی جو لوگ جب دولت مند تھے ٹیکس دے رہے تھے آج غریب ہو گئے تو کیا ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے؟ دین اسلام نے یہ وضاحت کی ہے, یہ بات کہی ہے دو ٹوک. آج پورے ملک کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, خاص کر مسلمانوں کی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حادثہ ہوا ٹھیک ہے اس سے 140 کروڑ بھارت کے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک امام ہونے کے ناطے کہ مسلمانوں کو ڈبل تکلیف پہنچی. وہ اس لیے ایک تو بھارتی ہونے کے ناطے کہ چلو ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی بھائی بہنوں کے ساتھ ہماری ہم وطنوں کے ساتھ ظلم ہوا, دوسرا مسلمان ہونے کے ناطے کہ جنہوں نے ظلم کیا ایک تو ایسا ناپاک ظلم کیا, اوپر سے بدنامی کا داغ جو ہے وہ بھی ملت اسلامیہ کے اوپر لگایا, اوپر سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی. دہشت گردوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دہشت گرد کا مقصد کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ ملک کے کئی حصوں میں سارے غیر مسلم حضرات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کی بنیاد پر کسی سبزی والے کو کسی ریڑھی والے کو پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے, تو وہ دہشت گردوں کا کیا مقصد تھا؟ دھرم پوچھ کے گولی مارنے کا. ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کو آپس میں بانٹیں تاکہ ان میں نفرت بڑھے. آج جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس نفرت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے ان دہشت گردوں نے یہ کام کیا ہے. اس بات کو بھی آپ ذہن نشین رکھیے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اگر آپ مصیبت کی گھڑی میں اکٹھے نہیں ہیں, اگر دکھ کی گھڑی میں بھی آپ کو ایک دوسرے کی نفرت نظر آ رہی ہے, اگر پریشانی کی گھڑی میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ فلاں مذہب والا ایسا فلاں مذہب والا ایسا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ ایک اچھے شہری نہیں ہیں. آپ پریشانی کے دنوں میں, دکھ کے دنوں میں, سنکٹ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کی اگر نفرت کے پلان اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ملک کا وہ درد نہیں ہے, وہ ہمدردی نہیں ہے جو دشمن کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکے کہ پریشانی میں دکھ میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. اظہار ہمدردی بھی کیجئے, دشمن کے خلاف اپنا اظہار بھی کیجئے مذمت کا, نفرت کا, لیکن آپس میں پیار محبت کو قائم رکھیے, کیونکہ دشمن کا مقصد تو آپ کی محبت کو توڑنا ہے, آپ کے اتفاق کو توڑنا ہے, آپ کو ایک جٹ رہنے سے انکار کرنے کو سازش تیار کرنا ہے. اس لیے یہ جو ہم مذمت کرتے ہیں یا آپ مذمت کر رہے ہیں یہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہے, یہ ان جذبات کے تحت ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. پاکستان کے مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا ایسے آدمی پر گولی چلانا جائز ہے جس کے ہاتھ میں بندوق نہ پکڑی ہو؟ کیا کسی ایسے بندے کا قتل کرنا جائز ہے جو تمہارے خلاف لڑنے نہ آیا ہو؟ کیا کسی بوڑھے ماں باپ کے بیٹے کو ان کے سامنے مار دینا جائز ہے جس نے تمہیں نقصان نہ پہنچایا ہو؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ ظلم ہے, یہ ناجائز ہے, تو پھر اپنے ہی حکومت میں اپنے ہی لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب اس لیے بنا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کیا, دنیا کے سامنے مذاہب سے اٹھ کے بات کی ہے. تو آج آپ کو بھی اس بات کی مذمت کرنی ہوگی کہ اگر کسی نے اسلام کا نام لے کے کسی کو قتل کیا ہے تو آپ کو اپنی زبان سے کہنا ہوگا کہ اسلام ان قاتلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں, یہ کسی کا خوف نہیں ہے, نہ کسی حکومت کی چمچا گیری ہے, نہ ہم کو کسی سے کوئی ریوارڈ چاہیے. جب انگریز کے خلاف ہم لڑے, جب ہندو پانی اور مسلمان پانی کے مٹکے ہمارے دادا نے توڑے, جب انگریز کے خلاف اس کے دانت کھٹے کیے, اس وقت بھی مقصد
کسی کو خوش کرنا نہیں تھا، مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زمین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔